گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے حوالے سے سوال ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ فضیلت بیان کی اور اس کے بعد صلو علی الحبیب کے الفاظ کہے، تو کیا یہ الفاظ سن کر یا پھر آیت درود پڑھی جاتی ہے دعا کے دوران یا ویسے ہی، تو کیا جو یہ الفاظ سنے تو اس پر درود پاک پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، یا اس کی مرضی پر منحصر ہے، پڑھے نہ پڑھے؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جب اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس آیت کے پیش نظر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو چونکہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ ہر مومن کے اوپر ضروری ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے گا۔ باقی اس کے علاوہ مختلف مواقع ہیں کہ جن میں بعض صورتوں کے اندر درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے، بعض میں سنت مؤکدہ ہے، بعض کے اندر مستحب ہے، اچھا ہے، اور بعض مواقع ہیں کہ جہاں پر درود پاک پڑھنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ واجب کی صورتیں جیسے مثال کے طور پر مجلس میں جب پہلی مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو اس وقت درود پاک پڑھنا ایک مرتبہ یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی نام سے مراد محمد یا تذکرہ ہو جائے، ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، کیونکہ ذکر کا لفظ جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، تو یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس میں جتنی مرتبہ بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو ہر مرتبہ درود پاک بندے کو پڑھنا چاہیے۔ اگر اس وقت نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکتا کسی وجہ سے تو اس وقت اس کو چھوڑے نہ بلکہ بعد میں پڑھ لے۔ علماء نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے کہ پہلی دفعہ تو ضرور واجب ہے اور ہر مرتبہ پڑھے، چھوڑے نہ، یہ سوچ کے کہ واجب نہ رہا تو اس کو چھوڑے نہ۔ اور سنت موقدہ کہ نماز کے اندر درود پاک پڑھنا تحیات کے بعد، یعنی قاعدہ اخیرہ کے اندر یہ سنت موقدہ ہے کہ اس کو درود پاک کو پڑھا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ درود پاک اگرچہ کہ ہر موقع پہ پڑھنا فرض نہیں ہوتا کہ بندہ درود پاک پڑھے یہ فرض ہو، لیکن جب بھی بندہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو ثواب فرض کا ملے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جب درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اب جب وہ اس پر عمل کر رہا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید جو سننا ہے یہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس حوالے سے کہ پڑھنا جو ہے وہ ہر مقام پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سننا
جب بھی بندہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے تو اس کے لیے سننا یہ فرض ہوگا. اب کوئی قرآن پاک کو سننے کے لیے حاضر ہوا اور اب وہ سنتا ہے تو اس کو سننے کا جو ثواب حاصل ہوگا وہ فرض کا ثواب حاصل ہوگا. میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اس کی فضیلتیں جو احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں وہ حاصل ہوں گی، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو سن رہا ہے اس کو فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. بعض مواقع ہیں کہ درود پاک ان میں پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز میں بندہ کھڑا ہوا ہے قیام کی حالت میں تو وہاں پہ نہیں پڑھے گا. اسی طرح بندہ خطبہ سن رہا ہے، امام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو زبان سے وہ درود پاک نہیں پڑھے گا، دل میں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ایسے موقع پر ہے جیسے واش روم کے اندر بندہ ہے، وہاں اس کو باہر سے کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنائی دیتا ہے تو وہاں پر بھی وہ درود پاک نہیں پڑھے گا. تو درود پاک پڑھنے کے مختلف مواقع اور مختلف احکام ہیں کہ کہاں بندہ درود پاک پڑھے گا اور کہاں نہیں پڑھے گا، کہاں پڑھنا فرض ہے، کہاں پڑھنا واجب ہے، کہاں پڑھنا سنت ہے. یہ تفصیل میں نے عرض کی. اب رہا صلو علی الحبیب کہنے کے اوپر جو ہے وہ درود پاک پڑھنا، تو اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر پہلی مرتبہ کہا گیا ہے تو ایک مرتبہ تو کم از کم پڑھنا یہ واجب ہی ہے. لیکن امیر اہل سنت بڑی پیاری بات یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، خوبصورت بات آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. تو اب آپ کو کوئی عام بات نہیں کی جا رہی، آپ سے کوئی عام کام نہیں کہا جا رہا. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ پانی لا کر دو، آپ کھڑے ہو جاؤ، یا آپ فلاں کام کر لو فلاں کام کر لو. آپ سے کہا یہ جا رہا ہے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. تو اس پر بندے کو متوجہ رہنا چاہیے جب اس سے کہا جا رہا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھو، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ درود پڑھنا چاہیے. کوئی کہے کہ میرے والد کے لیے دعا کرو اور ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں تو بڑا عجیب محسوس ہوگا. تو یہ یعنی اگرچہ ہم اس کو ہر مقام پہ لازم نہیں کہیں گے کہ اس پہ پڑھنا لازم ہو، لیکن اگر بندے کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو جب بھی صلو علی الحبیب کی صدا لگائی جائے تو بندے کو درود پاک پڑھنا چاہیے. تو یہ وقت بے وقت لگاتے رہنا چاہیے، جیسے اجتماع ہو رہا ہے بس شروع ہو جائیں تو اب بولے کہ اگلے پڑھیں گے تو میں بھی لگاتا رہتا ہوں. ایسا نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور درود پاک اگر اس طرح موقع بے موقع لگائیں گے آپ اس طرح کی صدا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر یہ چیز گراں گزرے. اور ہمارا مقصد کسی کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو کرنا ہے وہ خود بھی ثواب کمانا ہے اور دوسروں کو بھی ثواب کا موقع دینا ہے کہ وہ بھی ثواب کمائیں. تو اب ظاہر ہے کہ جیسا موقع ہوگا، جیسا وقت ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہے، بندے کا دل خوش ہو گیا. ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ایسی ہی ہوتی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو گیا اور اس وقت مبلغ یا بیان کرنے والا خاموش ہوا. اور موقع ایسا ہے کہ اس وقت اگر کوئی صلو علی الحبیب کہتا ہے تو دل بھی خوش ہوتا ہے اور اس وقت بندہ درود پاک پڑھتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے کوئی بھی نعرہ ہو وہ موقع کی مناسبت سے ہی ہونا چاہیے. صرف نعرے لگانا یہ تو مقصد کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو موقع دیکھ کے، وقت دیکھ کر جو ہے وہ بندے کو اس طرح کے الفاظ یہ بولنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا اعتبار کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک سننا پڑھنے سے افضل ہے، تو سننے پر بھی وہی نیکیاں کہ ایک حرف سنے گا 10 نیکیاں، یہ ہم سوچ سکتے ہیں اس طریقے سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں وہ پڑھنے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، لہذا وہ پڑھنے کے ساتھ ہی مخصوص رہے گی. لیکن چونکہ قرآن پاک کو پڑھنا سننا جو ہے یہ قرآن پاک میں ضروری قرار دیا گیا، یہ فرض علماء نے بیان کیا، تو لہذا سننے کی بنیاد پر بندے کو فرض حاصل ہوگا. جو فضائل جتنے بھی فضائل ہیں قرآن پاک کے پڑھنے کے، وہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہیں. سننا یہ ایک الگ چیز ہے، سننے کے فضائل اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی پہلی کال چلائیے. میرا نام محمد خورشید ہے، میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ کہ غیر محرم عورت جو ہے اس کا جنازے کا کندھا دینا، اس کے بارے میں سوال کر. جی، غیر محرم عورت کا جنازہ اور کندھا دینا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے کے اندر باتیں مشہور ہوتی ہیں، مختلف چیزیں لوگ مشہور کر دیتے ہیں. مثلا اب یہ تو غیر محرم کی بات ہو گئی کہ ایسی غیر محرم سے عام طور پہ ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بالکل غیر عورت ہے، نہ کسی کی بہن، نہ کسی کی ماں، نہ کسی کی بیوی، نہ کسی کی بیٹی. بیوی تو بہرحال وہ ختم ہو چکی ہے اس لحاظ سے، لیکن ماں بیٹی کے رشتے جو ہے وہ باقی ہوتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی باہر کا شخص وہ جو ہے وہ غیر محرم ہے۔ یہاں تو شوہر کے لیے بھی ممانعت کر دیتے ہیں کہ شوہر کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ یہ کندھا نہیں دے سکتا، یہ بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کی بالکل اسے اجازت ہے، صرف اتنا ہے کہ بلا حائل یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اس کو چھو نہیں سکتا، کہ اس کا بدن کھلا ہے یہاں سے مثال کے طور پہ تو اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، باقی چہرہ دیکھنے کی، بیوی کو کندھا دینے کی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی، تمام چیزوں کی شوہر کو اجازت ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور رہا غیر محرم کا جو ہے وہ کندھا دینا، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے محرم کتنے، بعض اوقات محرم 2-3 ہی ہوتے ہیں، تو اب وہ 2-3 ہی کیا کندھا دیں گے، بقایا وہ دیکھتے ہوئے جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کندھا دینے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، تمام کے تمام افراد کندھا اس کو دے سکتے ہیں۔ ہاں قبر میں اتارنا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ قبر میں اس کے محارم اتاریں اور پردہ اس کے اوپر مکمل رکھا جائے، لیکن جنازے کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو کندھا دینے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ دیا جا سکتا ہے۔ قبر میں اتارتے وقت جو غیر محرم افراد ہیں وہ بھی قریب نہ جائیں، دور ہو جائیں، اور حکم یہی ہے کہ اس کے اوپر کپڑا یہ رکھ دیا جائے، اہتمام کیا جائے کہ باقاعدہ اس کے محارم جو ہے وہ کپڑا اس کے اوپر رکھیں قبر میں اتارنے تک۔ جب اس کو قبر میں اتار دیں اور سیلے لگا دیں تو پھر اس کے بعد بھلے لوگ قریب آ کے مٹی ڈال سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، ایک سوال پوچھا گیا کہ شراب پینا تو حرام ہی ہے، لیکن اس کا انداز اپنانا، کہ جو عام طور پر شرابی لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، اگر 2 فرد پی رہے ہیں 3 پی رہے ہیں تو آپس میں گلاس کو ٹچ کریں گے، اور اس کے گلاس بھی ہوتے ہیں اس طرح کے کانچ وغیرہ کے، تو کیا یہ انداز پانی کے ساتھ بھلے کر رہے ہیں یا کوئی اور مشروب پی رہے ہیں اس میں یوں کرتے ہوئے انداز یہ اپنانا، تو کیا اس انداز، یا پھر اس کے بعد شراب تو پینی ہوئی ہے ویسے ان کی طرح ڈمک کا چلنا، تو کیا اس طرح کے انداز اپنانے پر بھی گناہ ملے گا یا اس میں کوئی حرج نہیں؟ دیکھیں بہت بڑا حرج ہے، اچھا، اور اس کی سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے کہ کوئی اس انداز میں جو ہے وہ گلاس ٹکرا کے شراب والے انداز میں یہ پانی پئیں، اور پھر جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ایکٹنگ کرنا اس طرح کی، تو دیکھیں شریعت مطہرہ جس طرح فساق کو ناپسند کرتی ہے، کہ شریعت مطہرہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کوئی شراب پیے اور وہ فاسق و فاجر ہو یا اس طرح کے کوئی اور گناہ کرے، تو اسی طرح شریعت مطہرہ اس بات کو بھی ناپسند کرتی ہے کہ ایسے لوگوں سے مشابہت یعنی ان کی نقالی یہ کی جائے، ان کی طرح کی ایکٹنگ کی جائے، ان کی طرح کے انداز کو اپنایا جائے، یہ تمام کی تمام باتیں شریعت مطہرہ ناپسند کرتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس انداز میں یہ جو انداز ہے کہ جو ہے وہ جھوم کے اس انداز میں چلنا ہے کہ جس سے ایسا لگے کہ اس نے پی ہوئی ہے، حالانکہ وہ پانی پی کے اس طرح کی ایکٹنگ کر رہا ہے، تو اس سے بھی شریعت مطہرہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، سخت ممنوع ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس پر توبہ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ یہ ٹکرانا وغیرہ گلاس کو، یہ تمام معاملات ممنوع ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے منع کیا جائے گا، ان سے روکا جائے گا۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان سے بھی ہم کچھ سوالات لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی بھی ان سے سوال لیں گے۔ جی سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر میں ایک سے زائد مسجد بیت کے لیے جگہ مقرر کر سکتے ہیں؟ جی، ایک سے زائد، یہ مسجد بیت کیا یہ بھی وضاحت فرما دیں، اور پھر یہ جو سوال پوچھا گیا اس کا حکم۔ مسجد بیت یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی جگہ مقرر کر لینی چاہیے کہ جس میں بندہ نماز نوافل وغیرہ اپنے ادا کرے، یعنی مسجد گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے بندے کی کہ جس میں نمازیں وہ اپنی پڑھے، کیونکہ حدیثوں میں اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ بندہ گھر کو جو ہے وہ اس طرح قبر نہ بنا دے، قبرستان نہ بنا دے، مقبرہ نہ بنا دے، بلکہ اس میں نوافل پڑھتا رہے، کہ جس طرح قبرستان میں پڑھے نہیں جاتے تو اس طرح اپنے گھر کے اندر نہ پڑھے، ایسا نہ ہو، بلکہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی نوافل کی ترکیب ہونی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے بندے کو، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ مقرر کر لے اور اس جگہ میں بندہ یہ نماز جو نوافل وغیرہ ہیں اس کو ادا کرے، اور خاص طور پہ جو گھر کی عورتیں ہیں وہ بھی اس طرح کی جگہ مقرر کر لیں کہ جس کے اندر نماز وغیرہ پڑھا کریں۔ اور جب اعتکاف کی صورت ہوتی ہے تو عورتوں نے چونکہ مسجد بیت کے اندر ہی اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اس جگہ کو مسجد بیت بولتے ہیں، تو اس جگہ پر وہ اعتکاف کریں، یہ ان کے لیے اعتکاف کا طریقہ کار ہے۔ تو ایسا مقام کہ جو گھر کے اندر عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لیا گیا، اس کو عام طور پہ مسجد بیت یہ کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ایک سے زائد کا تعلق کہ کیا گھر کے اندر ایک سے زیادہ مقامات اسے بنائے جا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پورے گھر کے اندر جو جو جگہ پاک ہے
وہ اس جگہ کو مقرر کر کے وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ ایک جگہ ایسی مخصوص کر لینا، یہ جیسے انہوں نے کہا ایک سے زائد، تو ایسی ایک دو جگہ کو مخصوص کر لینا، اس میں دو تین جگہیں مخصوص کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کی جگہ مقرر کر سکتا ہے اور اس میں بیٹھ کے وہ نماز پڑھے، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کہ یہ جگہ جو ہے کل بروز قیامت پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. بعض بزرگوں کا یہ موجود ہے کہ انتقال کے وقت ان کے گھر والے، ان کی بہن وغیرہ رونے لگی تو انہوں نے کہا رو مت، اور اپنی ایک جگہ پہ اشارہ کیا کہ اس مقام پر میں نے 18,000 قرآن پاک ختم کیے ہیں. ایسا ان کا انداز ہوا کرتا تھا. تو ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ گھر کے ہر حصے پر کچھ نہ کچھ عبادتیں، درود پاک، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے کہ کل بروز قیامت جو ہے یہ جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی خبریں بتائے گی کہ اس زمین پر بندے نے کس طرح کے اعمال کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو گناہ کے بارے میں بھی کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اور اچھے اعمال کیے ہیں تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی بھی گواہی دے گی. روایت اس طرح کی موجود ہیں کہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پر اس بنیاد پہ فخر کرتا ہے کہ آج تمہارے اوپر سے کوئی نمازی گزرا یا نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں کہ تم میرے اوپر سے کوئی نمازی گزرا ہے، تو دوسرا حصہ پہلے حصے والے کے اوپر جو ہے وہ رشک کرتا ہے کہ اس کے اوپر سے ایک نمازی گزر کے گیا ہے. تو اس لیے گھر کے اندر جو ہے وہ جگہ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف حصوں کے اندر درود پاک، ذکر و اذکار وغیرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو. اچھا، کوئی جگہ مسجد بیت کے لیے مخصوص کر دی تو اب اس کو بعد میں کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کچن بنا لیا یا کچھ بھی کر لیا، چارپائی لگا دی، بیڈ لگا دیا، یا وہ خاص ہو گئی؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اصل میں یہ وہ مسجد نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جو ہماری وقف مسجد ہوتی ہیں کہ جو ایک دفعہ ملک سے نکل گئیں تو قیامت تک کے لیے مسجد ہیں. ٹھیک ہے، مسجد بنا دی گئی تو وہ تحت الثری سے 7ویں آسمان تک مسجد ہی مسجد ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کو بندہ اپنی ملک میں واپس لے. لیکن یہ مسجد بیت جو ہے اس مسجد کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بندہ جو ہے وہ اپنے تمام، اسی کی ملک ہے، تمام معاملات جو یہاں پر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اپنا بیڈ بھی یہاں پہ لگا سکتا ہے، کچن بنانا چاہے کچن اس میں بنا سکتا ہے، تمام معاملات اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. میرا یہ سوال ہے کہ بچہ ہمارا گورنمنٹ کے اسکول میں جاتا ہے، ذہنی طور پر معذور ہے، اور گورنمنٹ اسے ہر مہینے 800 روپیہ وظیفہ دیتی ہے، اور وہ بینک کے ذریعے آتا ہے. بینک میں اکاؤنٹ بچے کے نام کا اور میرے نام کا ہے. کیا وہ پیسے میں گھر میں خود استعمال کر سکتا ہوں؟ برائے کرم اصلاح فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیں، جو سوال کی ظاہری صورت ہے اس کے مطابق تو یہ رقم جو ملتی ہے وہ بچے کے لیے ملتی ہے کہ بچے کی دیکھ بھال میں، اس کی پڑھائی کے اندر اس کو استعمال کیا جائے. اگر یہی صورتحال ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ تو اس بچے کے لیے ایک ولی وصی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کو دیا گیا یہ معاوضہ وغیرہ جو بھی ہے دیا گیا کہ یہ اس بچے کے لیے اس کو استعمال کریں، تو بچے ہی کی ضروریات میں اس کو استعمال کریں گے. ہاں، اگر گورنمنٹ کی طرف سے واضح طور پر اس بات کی صراحت کی جاتی ہے، واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ پورے گھر کے لیے ہیں یا بچے کے باپ بھی اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو یہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو سوال کی ظاہری صورت ہے وہ ایسی نہیں ہے. اس سے واضح یہی ہوتا ہے کہ یہ بچے کے لیے خاص ہوتے ہیں، تو پھر بچے ہی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. اچھا، بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی بچوں کے ہی ہوتے ہیں؟ کسی نے دے دیے کہ بھی آپ کے بچے کو دیے، تو ابھی وہ بچے پر خرچ کرنے ہیں، تو فی الوقت وہ پیسے وہ خود استعمال کر لے، اور بعد میں جو روزانہ دودھ لاتا ہے یا کچھ اور لاتا ہے تو کبھی یہ اسی کے عوض میں ہو گئے، یہ وہی والا نوٹ خاص طور پر بچے پر استعمال کرنا؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں وہ ماں باپ کو ضرورت کے وقت کے ماں باپ ایسے حاجت مند ہیں اچھا کہ ان کو ضرورت ہے کہ کھانے پینا، بھوک لگی ہوئی ہے بہت تیز، کھانا پینا نہیں ہے، صرف بچے ہی کا موجود ہے، تو ایسے موقع پر بچے کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے کہ ماں باپ اس مجبوری کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یوں نہیں ہے کہ رشتہ دار نے فلاں نے پیسے دے دیے جو بچے ہی کے لیے دیے ہیں تو باپ اس کو اپنے استعمال میں لیا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، بچے کی جو ضروریات ہیں اس کے اندر وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. مثلاً پیسے دیے، بچے کے لیے دودھ آتا ہے تو وہ اس پیسوں سے دودھ بچے کے لیے لا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اپنے لیے اس کو استعمال کر لے، اس بات کی اجازت نہیں. پیسے دینے میں احتیاط کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہم دینا چاہتے ہیں، مقصود بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دینے لیکن بچے کو پکڑا کر چلے گئے، کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس میں دیکھیں، گناہوں سے بچ جائیں. جی بالکل، اس میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جو سرپرست ہے
اس کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دے کہ یہ بچے کو میں اس کی دل جوئی کے لیے دے رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو چاہیں اس کے ذریعے کریں، مباح ہے آپ کے لیے، کہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، بچے کو بھی اس کے استعمال میں دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر سرپرست موجود ہے تو اس کے سامنے یہ کہہ دیں، اور اگر بچہ ایسا سمجھدار ہے کہ جو اس بات کی صراحت ماں باپ کے سامنے کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے ان کو، تو پھر بچے کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں کہ یہ رقم جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کی ملک ہے، ان کو دیا گیا ہے، اور وہ جس طریقے سے چاہیں خود خرچ کریں، آپ کے اوپر خرچ کریں، ان کی مرضی ہے۔ یہ احتیاط ہے، ورنہ لازم نہیں ہے۔ ہاں لازم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آج کل جو دور ہے وہ بالکل بے احتیاطی کا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس طرح احتیاط نہیں کرتے، بچوں کے لیے پیسے آتے ہیں تو پھر وہ اپنے پاس رکھ کے بعض اوقات خرچ بھی کر ڈالتے ہیں، اور اس میں کوئی دھیان نہیں رکھتے، تو اس لیے اس طرح کر دینا جب جہاں ممکن ہو وہ کر لیا جائے۔ اچھا، اسی طرح پیسے دینے کے اور مواقع، جیسے شادی کے موقع پر دلہا دلہن کو دیے جاتے ہیں، سالگرہ ہوتی ہے تو پھر بچوں کو دیے جاتے ہیں، تو یہ جس کو دیے اسی کے ہیں، یا اب جس طرح دلہا دلہن کو دیے لیکن شادی میں والد صاحب نے اخراجات کیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تو وہ لے کر اس کو سلامی جس کو کہتے ہیں وہ اپنے قرض وغیرہ میں استعمال کر لیتے ہیں، تو حکم شرعی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اب یہ تو عرف کے اوپر ہے، بہرحال جو دولہا دلہن ہیں وہ تو بالغی ہوتے ہیں، تو ان کو جو رقم دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اگر انہی کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے تو ظاہراً تو یہی ہے کہ یہ دولہا کو دی جا رہی ہے، تو پھر دولہا کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ اور اگر جیسے بعض جو مقامات ہوتے ہیں، جو بالخصوص سنا ہے کئی مقامات پر کہ وہ تو باقاعدہ خاندان کے بعض افراد بیٹھ جاتے ہیں، اب لکھتے رہتے ہیں اور سب ان کے پاس آ کے جمع کرواتے رہتے ہیں، تو جیسا عرف ہوگا اسی کا لحاظ ہوگا کہ یہ کس کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ والد صاحب کے لیے دیا جا رہا ہے دولہا دلہن کے، تو ظاہر ہے کہ پھر والد صاحب کے لیے ہوگا کہ وہ اس کو ان کے جو خراجات ہوئے ہیں ان کے اندر استعمال کریں، اور اگر دولہا دلہن کو دیا جا رہا ہے تو جس کو دیا جا رہا ہے اسی کی ملک ہوگا۔ بعض دفعہ دیکھیں خاندان تو خاندان چلتا ہے، مقصود دینے والے کا دولہا نہیں ہوتا، مقصود خاندان ہوتا ہے کہ ان کے گھر سے ہم اتنے ملے تھے، ہم اتنے دے رہے ہیں، تو وہ خاندان کا ہی شمار کیا جائے گا۔ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دولہا ہے لیکن دعوت دی ہے دولہے کے باپ نے، صحیح پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جاتے جاتے اس نے لفافہ جو پکڑا ہے وہ دولہے کے باپ کو ہی پکڑا ہے، دولہے کو نہیں دیتے، تو وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ چونکہ اس نے بلایا ہے، اس سے تعلق ہے، تو پھر دولہے کے والد کو دیا گیا، بھائی نے بلایا ہے، بھائی شخصیت ہے اس کی تو وہ بھائی کو دے کے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، مختلف عرف ہوتے ہیں، تو جیسا عرف ہے عرف میں جس کو دینے کی نیت ہوتی ہے وہ اسی کے مل قرار ہے۔ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ختم ہو جائے شادی تو اب سب کہہ دیں کہ اگر میری یعنی کسی کو دینا چاہتے ہیں جیسے والد کو، تو اجازت دے دیں کہ اگر کوئی میرے لیے آئے تھے تو آپ کو دیے، اچھی بات ہے۔ دولہے کے پاس ہیں تو وہ والد کہہ دے کہ اگر میرے لیے تھے تو آپ کو دیے، تاکہ اس طرح یہ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، تو احتیاط کا پہلو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دی استعمال کرنے کے لیے اور شرط بھی لگا دی کہ اگر یہ چیز استعمال کرو لیکن اگر ہلاک ہو جائے، گم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں آپ سے پیسے لوں گا، تو یہ شرط لگانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یعنی دی استعمال کے لیے عاریتاً پڑھنے کے لیے کتاب دے دی یا کچھ اور، لیکن ساتھ شرط بھی لگا دی کہ کچھ ہوا تو میں پیسے لوں گا۔ دیکھیں اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بہرحال اگر اس نے تعدی کی ہے اس کے اندر، یعنی اس نے جان بوجھ کے اس کے اندر کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کتاب کو یا جو چیز ہے اس کو نقصان پہنچ گیا، تو پھر اس صورت میں اس کو اس کا ضمان دینا پڑے گا، اس کی کمی کو پورا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ جی میرا نام حاجی احمد بخش ہے، میں رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، میری بیوی کی قبر پہ تختی لگانا چاہتا ہوں میں اس کے نام کی، کلمہ شریف لکھ کر اوپر کلمہ شریف درود شریف بھی لکھنا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ برائے مہربانی اس کا جواب دیں۔ جی دیکھیں ایک ہے لکھنا، قبروں کے جو کتبے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اگر فقط لکھنے کو دیکھا جائے تو لکھنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ہمارے یہاں دیواروں پہ لکھا جاتا ہے کہ اگر فقط لکھنے کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لکھا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح کی دیواریں ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں تو روڈ پہ مثال کے طور پہ دیوار بنی ہوئی ہے گھر کے باہر کی، تو اور گاڑیاں جا رہی ہیں یا بچے کھیل رہے ہیں تو دھول مٹی وغیرہ اڑ کے ان ناموں پر، مبارک ناموں کے اوپر لگتی ہے، تو اس سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح
قبروں کے جو کتبے ہیں ان کے اوپر جو لکھا جاتا ہے اگرچہ کہ ویسے ہی اس کو لکھنا درست ہے، لیکن ہمارے یہاں جو قبروں کا حال ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ قبرستان کا جو حال ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیسا حال ہے، کہ وہاں پر بچے جو ہے وہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے جو ہے وہ کود رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جانور جو ہے وہ قبروں کے اوپر سے کود کے جا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی بے ادبیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر دھول مٹی وہاں پہ بکثرت اڑتی ہے، اور صفائی عام طور پر صفائی ہو بھی تو بہرحال دھول مٹی لگتی رہتی ہے اس کے اوپر، تو ایسے موقع پر احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ نے تو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود پاک لکھ دیا، جو نام تھا اس کے ساتھ اپنے محمد بھی لکھ دیا یا کوئی بھی اچھا نام لکھ دیا، تو لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اب یہ جو سارے کے سارے عوارضات پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر علماء فرماتے ہیں کہ نہ لکھے، کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کا ادب و احترام یہ نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو کور کر لے کتبے کے حصے کو صرف، ہاں کور ایسا کرنا پڑے گا نا کہ جس کے ذریعے سے اس کا احترام ہو سکے، اور یہ بہت مشکل ہے کہ قبرستان میں اس طرح بندہ کر سکے۔ کوئی بزرگ کا مزار ہے، کسی شخصیت کا مزار ہے کہ جس کو اس طرح کور کیا جا سکتا ہو تو ہو سکے گا، لیکن ہر شخص جو ہے وہ اس طرح اپنے عزیز کی قبر کو، اور ہر کی قبر کو اس طرح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ قبر جو ہے وہ سادہ سی بنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہر ایک کی قبر اس طرح بنائی جائے گی تو یہ گنبد بنا لیا، احاطہ بنا لیا، یہ ہر ایک کی قبر کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی قبروں کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ قبر کی جو سنت ہے وہ کچی قبر رکھی جائے اور ایک بالش یا اس سے کچھ بڑی، اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ اونچائی رکھی جائے، یہ طریقہ کار ہے۔ ہاں بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی جو قبریں ہیں ان کو بلند کرنے میں حرج نہیں ہے، تاکہ دلوں کے اندر عظمت اور اہمیت جو ہے وہ بندے کے پیدا ہو۔ تو یہ ہر شخص کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے، تو اس طرح ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایریا گھیر لینا، یہ ویسے ہی آج کل قبرستان نہیں ہوتے، ان میں کمی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس طرح اگر ہر ایک کرے گا تو پھر وہ بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ برابر والے کی قبر کے اوپر بھی تصرف کر ڈالے گا، اس کے بارے میں کچھ خرابی کر ڈالے گا، تو اس لیے اس میں احتیاطی کرنی چاہیے، اور ان کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ جو فائدہ پہنچے گا، اصل فائدہ پہنچے گا ان کو ایصال ثواب سے پہنچے گا، وہ کریں۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، آج کل قبضہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، قبرستان میں بھی قبضے ہوتے ہیں، جگہیں خریدی ہوتی ہیں مختلف کمیونٹیز نے، برادریوں نے، کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ اس بڑے قبرستان میں اس حصے میں دفنائے جائیں گے، کیونکہ قبریں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے بڑے شہروں میں۔ تو وہ جو احاطہ کیا وہ مقصود یہ نہیں کہ اس قبر والے کے لیے کیا، وہ مقصود اپنے کمیونٹی کے جو خریدا گیا حصہ ہے اس کو کور کرنا مقصود ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ قبرستان کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، پتہ چلے کہ وہ مسلمانوں کے لیے وقف قبرستان ہے، تمام ہر ایک دفنا سکتے ہیں اس میں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اب مرنا بھی جو ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ آسان نہیں رہا، مشکل ہو گیا، مرنے کے بعد بھی بڑے پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں، کفن دفن کے سارے۔ تو اب یہ جو کمیونٹی نے جگہ گھیر کے رکھ لی ہے، تو ابھی دیکھا جائے گا نا کہ انہوں نے کس طریقے سے گھیر لی۔ قبرستان تو عام تھا، وقف تھا کہ ہر ایک اس کے اندر دفنا سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جگہ کے لیے ہمیں جو ہے وہ میونسپلٹی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، وہ لینا پڑتی ہے، اس کے لیے پیسے دینا پڑتے ہیں، وہ ایک الگ معاملات ہیں، لیکن بہرحال یہ اس طریقے سے جو گھیر لی ہے اس جگہ کو، اس کی حیثیت پہ غور کرنا پڑے گا کہ ان کو اس بات کا اختیار کس نے دیا۔ اگر واقعی اختیار ملا ہے ان کو اس چیز کا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر مسلمانوں کا عام قبرستان ہے کہ جس میں ہر ایک کو دفنانے کی اجازت ہے، تو پھر بہرحال یہ انتہائی محل نظر صورتحال ہے کہ بندہ اس طرح کی جگہ کو گھیر لینا کہ اس پر ہم دوسرے کسی کو دفن ہونے ہی نہیں دیں گے، صحیح، اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا ہے اور باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا لین دین کرنا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئرز کا کاروبار، دیکھیں جو ملکی قوانین ہوتے ہیں وہ ہر جگہ کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر مقام کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اگر وہ کام اس کے مطابق ہوتا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ اب جو ہماری اپنی معلومات ہے اس کے مطابق جو اسٹاک وغیرہ کے شیئرز وغیرہ کے کام ہوتے ہیں وہ اکثر ناجائز و حرام طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں جو شیئرز خریدے جاتے ہیں بعض اوقات کمپنی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وجود ہو تو وہ کمپنی ایسے ناجائز و حرام کام کر رہی ہوتی ہے
کہ جس کی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ اس نے وہ بندہ جو شیئر لے گا اب وہ تمام کے تمام اس کے معاملات کے اندر شریک ہو گیا. بعض اوقات اس نے سود پہ وہ کمپنی چل رہی ہوتی ہے، اب وہ اس میں شیئر لے گا تو پھر اس کا حصہ اس کے اندر بن جائے گا. تو عمومی طور پر اس کے اندر جو صورتحال پائی جاتی ہے وہ عدم جواز کی ناجائز ہونے کے پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں کہ بندہ یہ کام کرے. ہاں کہیں پر ایسی صورتحال بن جائے کہ کوئی جواز کی صورت بنتی ہو تو ایک الگ بات ہے کہ باقاعدہ کوئی کمپنی، کیونکہ شیئرز کا مطلب ہے کہ آپ اس کے پارٹنر بن گئے، آپ کے حصے دار بن گئے اس کے، تو اب وہ تو میں بھی آپ کی کمپنی ہے اس کے حصے خرید سکتا ہوں اور میں تمام شرائط کے ساتھ آپ کا کاروبار کا ایک حصہ خریدتا ہوں تو وہ جائز ہوتا ہے. لیکن وہ آپ کا کام جائز ہو، آپ کی کمپنی باقاعدہ موجود ہو، مجھے کام کی نوعیت معلوم ہو کہ کام ہو کیا رہا ہے، نفع نقصان ہمارا جو ہے وہ مقرر ہو کہ نقصان جو ہوگا وہ ہمارے شیئرز کے مطابق ہوگا، حصوں کے مطابق ہوگا، نفع کتنا ہم آپس میں لیں گے، یہ ساری باتیں مقرر ہونا، جو شراکت کی شرائط ہیں وہ ہونا ضروری ہیں. تو اگر یہ پائی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو یہ کام ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا نہیں، اس میں عام طور پر ناجائز انداز کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے دارالفتاح اہل سنت سے فتویٰ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن وجوہات کی بنا پر اس کو منع کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو رابطہ کر کے دارالفتاح اہل سنت کی کسی بھی شاخ سے یہ فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید طاہر محسن امین اتاری عرض کر رہا ہوں شورکوٹ سٹی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آنکھ کا پانی ناپاک ہوتا ہے، اگر ناپاک ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھ کے پانی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. آنکھ کا پانی، ہر پانی تو مطلق ناپاک نہیں ہوتا، ظاہر آنکھ سے تو آنسو بھی نکلتے ہیں اور بہت سارے پانی اس میں خوف خدا سے بھی نکلتے ہیں، عشق رسول میں بھی بعض آنسو بہاتے ہیں، وہ تو بڑا پاکیزہ پانی، اچھا پانی ہے جو اس انداز میں نکلے. اصل جو پانی ناپاک ہے آنکھ سے نکلنے والا وہ پانی ہے کہ جو دکھتی آنکھ سے نکل رہا ہو، تکلیف آنکھ کے اندر ہو گئی، جیسے آشوب چشم ہو گیا بندے کو، یا انفیکشن ہو گیا، تکلیف ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں. تو اس کی وجہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی ہے کہ عام طور پر ایسے آنسوؤں کے اندر خون یا پیپ کی آمیزش ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے اس کے اندر، وجہ یہ بنتی ہے. تو یہ اصل وجہ ہوتی ہے. پانی جو خود نکل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں ناپاکی کی کوئی صورت نہیں ہوتی. یہ پانی جو دکھتی آنکھ سے نکل رہا ہوتا ہے، تکلیف والی آنکھ سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خون یا پیپ کی آمیزش ہوتی ہے. تو ایسا پانی جب آنکھوں سے نکلے گا تو یہ ناپاک ہوگا. تو اب اگر اس کو آپ نے کپڑے سے صاف کیا تو وہ کپڑا جس پہ وہ لگا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. پھر کپڑے کو پاک کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو پاک کیا جائے گا. چہرے پر جہاں جہاں لگا ہوا ہے تو اس حصے کو دھویا جائے گا. جیسے خون لگ جاتا تو اس کو ہم خون کو صاف کرتے، دور کرتے. تو اسی طرح یہ جو آنسو ہے اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھونا ہے تاکہ اس کی جو نجاست ہے وہ دور ہو جائے. طریقہ کار پوچھ رہے ہیں تو ٹیشو وغیرہ رکھ لیا جائے اپنے پاس تاکہ اس کو پہنچا جائے. ٹھیک ہے، ٹیشو رکھ سکتے ہیں، ایک سے زائد رکھ لیے جائے جی. جو حصہ استعمال ہو گیا اس کو دوبارہ نہ کیا جائے. تو یہ احتیاطیں کرتے رہیں، پھر اس کے بعد اس کو پھینک دیں اور جو جہاں جہاں چہرے پر لگ گیا ہے، ناک کے پاس لگ گیا ہے تو اس کو دھو لیا جائے. ٹھیک ہے جی. آخر میں ایک سوال جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام سے مزید لیتے ہیں. جی سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قضا نمازوں کا زندگی ہی میں فدیہ دینا کیسا؟ نمازوں کا فدیہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. تو کیا زندگی میں کوئی سمجھتا ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا، پیسہ بہت ہے، یا ویسے ہی بیمار ہو گیا، تو کیا زندگی میں فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، نمازوں کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا زندگی کے اندر. یہ جو فدیہ دینے کی اجازت دی ہے علماء نے وہ بعد انتقال دی ہے. انتقال کے بعد نمازوں کا فدیہ یہ انتقال کے بعد ہی اس کے ورثاء، اور پھر وہ بعض صورتیں واجب بنتی ہیں، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے کہ وصیت کر کے گیا، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے تو پھر وجوب کی صورتیں ہوتی ہیں، ورنہ یہ مستحب ہوتا ہے. بہرحال نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ زندگی کے اندر نہیں دیا جا سکتا. اس کی جو اجازت دی ہے وہ روزے کے لیے دی ہے کہ شیخ فانی اتنا بوڑھا ہو چکا اور ایسا کمزور، ایسا مریض ہے کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے. تو یہاں شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسا بوڑھا شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اپنے روزے کی جگہ وہ ایک مسکین کو صدقہ فطر دے دے، کھانا کھلا دے، اس کو صدقہ فطر اس کو دے دے گا ایک، تو اس کا یہ روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اسی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت
ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔